قدیم زمانے میں سلطنت فیروز کی شان و شوکت 7 سمندر پار مشہور تھی۔ اس کے مینار خوبصورت تھے اور اس کی دیواریں سونے سے دھو گئی تھی۔ اس کا حکمران سلطان سکندر اپنے عدل اور رحم کے لیے مشہور تھا۔ تاہم اسی محل کے اندر ایک ایسا وجود رہتا تھا جو سلطان کی مہربانی کے بالکل برعکس تھا۔ وہ سلطان کی اکلوتی اور پیاری بیٹی شہزادی سدرا تھی۔ شہزادی سدرا اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا پلک جھپکنا بھول جاتا، لیکن اس کا دل پتھر کا تھا۔ بچپن سے ہی سینکڑوں کنیزیں اس کے حکم کی منتظر تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ زمین پر عام لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں اور وہ آسمان سے اتری ہوئی ایک مقدس مخلوق تھی۔ اس کا غرور ایسا تھا کہ شاہی دسترخوان پر روزانہ 70 قسم کے کھانے رکھے جاتے، تتر، بٹیر، ہرن کا گوشت، زعفرانی چاول، شیر مال، لیکن شہزادی سدرا روز دسترخوان پر آتی اور حقارت سے کھانے کو سونگتی اور پلیٹ کو دھکیل کر پوچھتی، یہ کیا ہے؟ باورچی سے کہو پھینک دے، آج میرا موڈ نہیں ہے۔ اور اس طرح سینکڑوں بھوکے لوگوں کا کھانا ضائع کر دیا جاتا۔ سلطان نے دیکھا اور غصے میں آ گیا۔ اس نے اس سے کہا، شہزادی، اس نے اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی، لیکن شہزادی اپنے باپ کی نصیحت کو ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نظر انداز کر دیتی۔ ایک دن سلطنت بخارا نے جشن منایا گیا اور دربار کو پوری طرح سے سجایا گیا۔ دوسرے ملکوں کے وزیروں، رئیسوں، شاعروں اور سفیروں نے اپنے آپ کو قیمتی تحائف کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ ہیرے جواہرات اور ریشم کے دانے اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ اچانک دربار کے دروازے پر ایک ہنگامہ ہوا اور ایک بوڑھا کسان کمر جھکایا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں میں جوتے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ایک گندا کپڑا بچھا کے سامنے کھول دیا۔ کپڑے میں نہ ہیرے تھے نہ سونا، بلکہ اس کے بجائے ایک سوکھی سیاہ باجرے کی روٹی تھی۔ بوڑھے کسان نے روتی ہوئی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت رہو، میرا نام بابا رحیم ہے۔ اس سال سیلاب نے میری پوری فصل جلا کر راکھ کر دی۔ میرے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن میں تمہیں بہارا کی مبارکباد دینے کے لیے خالی ہاتھ کیسے آ سکتا ہوں؟ میں نے یہ ایک روٹی اپنے بچوں کے منہ سے بچائی ہے تاکہ میں اپنے بادشاہ کو پیش کر سکوں۔ مہربانی فرما کر اسے قبول کریں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس تحفے کی تعظیم کے لیے اپنے تخت سے اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک شہزادی سدرا کی شرارتی ہنسی نے دربار کی خاموشی کو توڑ دیا۔ سدرا نے بوڑھے کسان کی طرف حقارت سے دیکھا اور چیخ کر بولی، اے خدا، یہ کیسی بے عزتی ہے! یہ بوڑھا بھکاری ہمارے دربار میں جانوروں کا یہ کھانا کیسے لایا؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ شاہی محل کے کچرے میں ایسی بدصورت چیزیں پھینکی جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سدرا تیزی سے آگے بڑھی، بادشاہ کے پہنچنے سے پہلے ہی روٹی چھین لی اور زور سے زمین پر پھینک دی۔ روٹی کے سوکھے ٹکڑے دربار کے سنگے مرمر کے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ بابا رحیم کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہہ رہے تھے جیسے کسی نے اس کے دل کو کچل دیا ہو۔ یہ روٹی نہیں تھی، یہ اس کی روح تھی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ نہیں ہوا، بلکہ غصے کی شدت سے پیلا ہو گیا۔ سلطان نے گرجدار آواز میں کہا، سدرا بہت ہو گیا، میں نے تمہاری ساری گستاخی برداشت کی ہے، لیکن آج تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک غریب کی محبت کی توہین کی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ روٹی آسان ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کھانا اس لیے ملتا ہے کہ تم شہزادی ہو؟ سدرا نے لاپرواہی سے کہا، تو کیا میں شہزادی نہیں ہوں؟ میرا حق ہے۔ سلطان نے انگلی اٹھا کر اپنے فیصلے کا اعلان کیا، نہیں، آج سے تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔
سپاہیوں، شہزادی کے زیورات اتار دو اور اسے صوتی لباس پہناؤ اور اسے پچھلے دروازے سے محل سے باہر لے جاؤ۔ سدرا نے حیرت سے پکارا، بابا جان کیا کہہ رہے ہو؟ سلطان نے منہ پھیر لیا اور کہا، خبردار، آج رات تمہیں محل میں صرف اسی صورت میں داخل ہونے دیا جائے گا جب تم اپنی محنت سے کمایا ہوا سکہ لے کر آؤ گی۔ جا کر دیکھو کہ روٹی کے حصول کے لیے انسان کو کتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے، جسے تم جانوروں کی خوراک کہتی ہو۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی سدرا، جسے اپنے آپ پر بہت ناز تھا، شہر کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ وہ کھردلے لباس میں ملبوس تھی، اس کے پاؤں عام جوتوں میں تھے اور دوپہر کی دھوپ چلچلاتی تھی۔ وہ سڑک جس پر وہ ہمیشہ اپنی گاڑی میں سفر کرتی تھی ایک گرم پین کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ شروع میں وہ ناراض تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی امیر تاجر کے پاس جائے گی، اپنا تعارف کرائے گی اور وہ اسے ایک پلیٹ میں پیسے دے گا۔ وہ سامنے والی دکان پر گئی۔ دکاندار حلوائی تھا۔ سدرا نے تکبر سے اعلان کیا، میں شہزادی سدرا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے فوری طور پر کوئی لذیذ کھانا پیش کرو، میں محل جا کر تمہیں انعام دوں گی۔ حلوائی نے ہاتھ ہلایا اور اپنے گاہکوں سے کہا، دیکھو بھائیو، ایک اور پاگل شخص آ گیا ہے جو خود کو شہزادی کہتا ہے۔ یہ بھی یہاں روزانہ 10 شہزادیاں بھیک مانگنے آتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان سے بات کریں، بصورت دیگر بس چلے جائیں، گاہکوں کو تنگ نہ کریں۔ سدرا کی آنکھیں بے قراری سے بھر گئی۔ پہلی بار کسی نے اسے شہزادی نہیں بلکہ بی بی کہا تھا۔ وہ دوسری دکان پر گئی، پھر تیسری، ہر جگہ وہ منہ موڑ چکی تھی۔ چند گھنٹوں کے بعد گرمی نے اسے پیاسا بنا دیا اور بھوک اس کی ہمت میں مرجھا رہی تھی۔ وہ چکرا کر دیوار کے سائے میں بیٹھ گئی۔ سامنے ایک نالا بہتا تھا اور مکھیاں گونج رہی تھیں۔ سدرا، جو پرفیوم کی خوشبو کے بغیر سانس نہیں لے سکتی تھی، وہ آج اس بدبو کو سونگھ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ بھوک کی شدت نے ہر احساس کو زیر کر رکھا تھا۔ اسے وہ سوکھی روٹی یاد آ رہی تھی جو بوڑھے کسان نے پیش کی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ابھی وہ ٹکڑا اٹھا لیتی۔ شام قریب آ رہی تھی اور شرط یہ تھی کہ 100 سکے کما لے۔ سدرا روتی ہوئی بازار سے گزر رہی تھی کہ اس نے ایک کونے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ وہ پھولوں کے ہار بن رہی تھی۔ اس کے ارد گرد گلابوں کا ڈھیر تھا اور کچھ کانٹوں کی پتیاں۔ سدرا نے ہمت سے کام لیا اور لرزتی ہوئی آواز میں اس کے پاس گئی اور کہا، ماں، مجھے سخت ضرورت ہے، مجھے کام دو، مجھے صرف 100 سکے چاہیے، ورنہ میرے والد مجھے گھر نہیں جانے دیں گے۔ بوڑھی عورت نے سدرا کے نازک صاف ہاتھوں کو دیکھا اور بولی، بیٹی، تم ایک معزز گھرانے سے لگتی ہو، تم محنت کر سکتی ہو، میرے پاس بہت کام ہے اور میری بینائی کمزور ہے۔ اگر تم ان گلابوں سے 50 ہار بناؤ تو میں تمہیں تانبے کے سکے اور ایک روٹی دوں گی۔ روٹیوں کا ذکر سن کر سدرا کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ فوراً مان گئی۔ وہ پھولوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس نے پہلا پھول اٹھایا، گلاب کے تنے میں چھپا ایک باریک تیز کانٹا اس کے انگوٹھے میں چبھ گیا۔ سدرا نے چیخ ماری اور خون کی سرخ دھار نمودار ہوئی۔ وہ لڑکی جس نے کبھی سوئی تک نہیں پکڑی تھی، اب کانٹے چننے پر مجبور تھی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، لیکن پیٹ میں جلن نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دانت پیس کر دوبارہ کام کرنے لگی۔ 1 ہار، 2 ہار، 10 ہار، اس کی کمر ٹوٹنے لگی۔ پہلی بار کام کرتے ہی اس کی گردن میں درد ہو رہا تھا۔ سدرا مر چکی تھی، اب صرف ایک کام کرنے والی لڑکی تھی، ایک سکے کے لیے مر رہی تھی۔ رات گئے، جب آخری ہار تیار ہوا تو سدرا گرنے ہی والی تھی۔ اماں بی کو اس کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آیا اور اسے تانبے کے پرانے سکے اور آدھی روٹی دی۔ سدرا نے بغیر سالن یا پانی کے وہیں کھڑے کھڑے روٹی کھائی۔ اسے وہ روٹی دنیا کے کسی بھی پلاؤ یا قورمے سے زیادہ لذیذ معلوم ہوئی، اور اس نے سکے کو اپنی مٹھی میں ایسے پکڑ لیا جیسے یہ کوہ نور کا ہیرا ہو۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ شہزادی سدرا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچی۔
کارز نے اسے بمشکل پہچانا تھا۔ اسے سیدھا شہنشاہ کے خصوصی کمرے میں لے جایا گیا۔ سلطان سکندر ابھی تک جاگ رہا تھا۔ شاہی میز اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ خاموشی سے اس نے اپنا بند ہاتھ شہنشاہ کے سامنے میز پر رکھا اور اسے کھول دیا۔ پرانے تانبے کے سکے زخموں کے درمیان چمک رہے تھے اور اس کی ہتھیلی پر خون جمع ہوا تھا۔ سدرا کی آواز دب گئی اور اس نے کہا، بابا جان، میں سکہ لے آئی ہوں۔ شہنشاہ نے غور سے سکے کو دیکھا، پھر جان بوجھ کر وہ کہا جو سدرا نے صبح کہا تھا۔ شہنشاہ نے سکہ اٹھایا اور اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے اسے کھڑکی سے باہر اندھیرے میں پھینکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ آگے بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے شہنشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور چیخ کر بولی، نہیں بابا، خدا کے لیے اسے مت پھینکو۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ صرف دھات کا ٹکڑا نہیں ہے، میں نے کانٹے چنے ہیں۔ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ میں اسے رائے گاہ نہیں جانے دوں گی، میں اسے پھینکنے نہیں دوں گی۔ سدرا رو پڑی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، کوشش کی کہ سکہ نہ گرے۔ سلطان سکندر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سکے واپس میز پر رکھے اور اپنی بیٹی کو اٹھانے اور گلے لگانے کے لیے نیچے جھکا۔ بادشاہ نے سدرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، میرے بچے، میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا۔ آج تم صرف ایک سکے کے لیے رو رہی ہو کیونکہ یہ تمہاری محنت کی علامت ہے۔ آج جب تمہیں تکلیف ہوئی تو تمہیں احساس ہوا کہ تم نے اس کی قدر کی۔ بادشاہ نے اسے پانی پلایا اور کہا کہ آپ نے اس کسان کی محنت کو کوڑا کرکٹ سمجھا کیونکہ آپ کو یہ مفت میں ملا۔ سدرا، یاد رکھو، جس نے اسے کمانے کی تکلیف برداشت کی ہو وہی روزی محنت اور انسان کی قدر جانتا ہے۔ سدرا نے باپ کے کندھے پر سر رکھا اور وعدہ کیا کہ آج سے سدرا کبھی کسی غریب کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گی اور روزی کی بے عزتی نہیں کرے گی۔ اور یقیناً تاریخ نے درج کیا ہے کہ اس کے بعد جب شہزادی سدرا ملکہ بنی تو ان کے دور میں کوئی بھوکا نہیں سویا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے کسانوں اور مزدوروں میں کھانا تقسیم کرتی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ بادشاہی تاج میں نہیں بلکہ احساس میں ہوتی ہے۔